پریز دا لارڈ۔ مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر وسیم ایس پول ہے اور میرا تعلق کرائسٹ ہولینس چرچ گجرات سے ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں شائن سٹار ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو اور اس پروگرام کے اندر آ کر جس کا نام راہ صلیب ہے، آپ کے ساتھ خدا کی کلام کو شیئر کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کی کلام کو آپ کے ساتھ بانٹیں، میں شکر گزار ہوں رب العزت کائنات کے بنانے والے خدا کا جس نے مجھے یہ موقع بخشا، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر عاشر منشا کا جو کرائسٹ ہولینس چرچ کے چیئرمین اور شائن سٹار ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں۔ انہیں مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام میں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزوں کا سیزن سٹارٹ ہے، آج ہم خدا کی کلام میں سے اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے جانیں گے، سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا عہد عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب یعنی 58 چیپٹر، اور اس کی ورس ہے 4 ورس سے ہم خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب اور اس کی 4 آیت سے خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کی کلام کے اندر اس طرح لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسے دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس کا نام ہے روزہ۔ آج ہم روزے کے متعلق جانیں گے کہ خدا نے جب روزے کا کہا ہے تو وہ کون سا روزہ مانگتا ہے، وہ کیسے روزے سے خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، روزہ جو لفظ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دکھ کی جانب، اور یہ 2 الفاظوں کا مرکب ہے، یعنی رو اور زا۔ رو کا مطلب ہے کی جانب اور زا کا مطلب ہے دکھ، یعنی دکھ کی جانب۔ یعنی جب کہ تم نے روزہ رکھا ہو، روزے کے اندر ٹھہرے ہو، تو تمہاری جانوں کو دکھ ملنا چاہیے۔ تم دکھ کے اندر ہو، دکھ کی جانب ہو، اس کے اندر جھگڑے نہ کیے جائیں، اس کے اندر شرارت کے مکے نہ مارے جائیں۔ میرے سسو، خدا ایسے روزہ مانگتا ہے کہ روزے کے اندر ہم مظلوموں کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں، زنجیریں توڑیں ظلم کی اور قیدیوں کو آزاد کریں۔ خدا ایسا روزہ مانگتا ہے میرے سے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات، ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے
اگر ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو خدا نے بھی ایک روزہ ہمیں بتایا جو خدا کا مقرر روزہ ہے۔ اگر آپ اخبار کی کتاب اس کا 23ویں باب کو پڑھیں تو اس کے اندر خدا ہمیں روزے کے متعلق بتاتے ہیں کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو ایک شام سے دوسری شام تک اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے۔ خدا ہمیں ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے کہ جب تو روزے کے اندر ہو، جب تو نے روزہ رکھا ہو تو اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے۔ اور روزے کا مطلب ہے دکھ کی جانب جانا، یعنی دکھ کے اندر ہونا، اور اس کا ٹائم پیریڈ جو خدا ہمیں بتا رہا ہے وہ میرے عزیز و کلام مقدس کے اندر درج ہے، اور وہ خدا نے بتایا ایک شام سے دوسری شام۔ اگر ہم قوم بنی اسرائیل کا روزہ دیکھیں، جو قوم بنی اسرائیل روزہ رکھتی تھی تو وہ غالباً صبح سے لے کر شام تک کا روزہ رکھتی تھی، اور اس کا حوالہ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، جن کے پاس بائبل ہے اور جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ضرور بائبل کے اندر ان تمام حوالہ جات کو پڑھیں تاکہ آپ کو مکمل روزے کی جو ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کا پتہ چلے اور آپ وہ روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں نے صبح اور شام کا روزہ دیکھا ہے، ایک شام سے دوسری شام کا روزہ دیکھا ہے، اور اگر ہم آستر کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا کہ جب آستر نے روزہ رکھا تو وہ 3 دن کا روزہ تھا۔ اس نے 3 دن کے روزے کے اندر وہ چلی گئی، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب ہم دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر خدا کا بندہ مقدس داؤد نبی دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے 7 دن کا روزہ رکھا ہے، جنہوں نے 7 دن کے اندر اپنی جان کو دکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ، خدا کا بندہ موسیٰ میں ملتا ہے، جس نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا اور 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ یہ پرانے عہد نامہ کی کتاب کے اندر درج ہے، خروج کی کتاب اور استثنا کی کتاب کے اندر یہ بات درج ہے، آپ ضرور اسے پڑھیے گا۔ خدا کے بندہ موسیٰ نے 46 دن کا ایک اور 40 دن کا ایک روزہ رکھا، یعنی اس نے 80 دن کا روزہ رکھا ہے۔ یہ 80 دن کے روزے کے اندر گیا ہے، اس نے 80 دن اپنی جان کو دکھ دیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے بندہ ایلیا نبی کا روزہ دیکھتے ہیں، خدا کے بندہ ایلیا کا روزہ دیکھتے ہیں تو اس نے بھی میرے عزیزو 40 دن کا روزہ رکھا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں خدا آسمان سے کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس نے بھی میرے عزیزو 40 دن کا روزہ رکھا ہے۔ وہ 40 دن کے روزہ کے اندر ٹھہرا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے 40 دن کا روزہ رکھنا ہے، 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے؟ وہ کون سا روزہ ہے جو خدا کو پسند ہو؟ ایسا کون سا روزہ ہے؟ روزے تو ہم رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ 40 روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ 2 روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جیسے جیسے انہیں توفیق ملتی ہے وہ ویسے ویسے روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ کون سا روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ جو فریسی روزہ رکھتے تھے میرے عزیزو، وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ وہ ہاک پر بیٹھتے، وہ راکھ پر بیٹھتے، ہاک ڈالتے، اور یہ میرے عزیزو دکھاوے کا روزہ تھا۔ یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں روزے کے اندر ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، اور میں ہاک ڈال کر اور راکھ پر بیٹھ کر اپنی جان کو دکھ دے رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر بڑی خوبصورت بات بتائی ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا ایک اور حوالہ۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویہ۔ اب مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے۔ جی میرے ساتھ نکالیے گا۔
نئی عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے ریاکاروں کی طرح روزہ نہیں رکھنا۔ وہ اپنی صورت بگاڑتے ہیں، وہ اپنا منہ اداس کر لیتے ہیں اور ایسا فیل لوگوں کو کرواتے ہیں کہ لوگ جب ان کو دیکھیں تو ان کو ایسا لگے کہ یہ بندہ تو روزے میں ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو اب کوئی کام نہیں کہنا، اس کو بھوک لگ جائے اور اس کی جان کو دکھ ہو، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ روزے کا مطلب ہی دکھ کی جانب ہے، ہماری جان کو دکھ ملے۔ میرے عزیزو، ایک بھائی نے روزہ رکھا اور وہ میرے پاس آئے۔ اس روزے کے دوران انہیں ایک مسئلہ ہوا اور وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہتے کہ پاسٹر صاحب میں نے روزہ رکھا ہے اور میں بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا اور میں نے کچھ چیز کھا لی، لیکن جب مجھے یاد آیا تو میں نے فوراً اسے اپنے منہ سے نکال دی، تو کیا میرا روزہ قائم رہا؟ تو میرے عزیزو، میں نے بتایا کہ وہ روزہ نہیں ہے جو آپ کو بھول جائے، وہ روزہ نہیں ہے جو آپ کو اس کی یاد، اس کے اندر آپ کو خدا کی یاد نہ ہو۔ آپ روزے کے اندر یہ بھول گئے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور چیز کھا لی ہے، اس کے اندر تو آپ کی جان کو دکھ نہیں ملا، آپ بھول گئے۔ بلکہ آپ جب روزے کے اندر ہوں تو میرے عزیزو، آپ کا مکمل دھیان خدا کی طرف ہونا چاہیے تاکہ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ میرے عزیزو، میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ کیا صرف منہ دھونے اور سر میں تیل ڈالنے سے ہی ہمیں روزے کا اجر مل جائے گا؟ ہم یہ روزہ جو خدا کو پسند ہے وہ ہو جائے گا کہ اگر ہم روزے کے اندر ہیں اور ہم نے اپنے سر میں تیل ڈال لیا ہے اور منہ دھو لیا ہے، تو کیا یہ روزہ جو ہے یہ خدا کو پسند ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی ہر ایک بات کے پیچھے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا بھید ہے جو خداوند اپنے لوگوں پر آشکارا کرتا ہے، آمین۔ جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر مقدس پالوس رسول کا افسیوں کے نام خط دیکھتے ہیں، اس کے 5ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو مجھے اپنے کلام سے غسل دے، تو مجھے اپنے کلام سے غسل دے۔ اور جب ہم زبور نمبر 133 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب ہارون کو مسح کیا گیا تو اس کے سر کے اندر تیل ڈالا گیا ہے اور تیل بہتا ہوا سر سے داڑھی تک آیا اور بہتا 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 اس کے پیراہن تک پہنچ گیا، اور میرے عزیزو وہ سر سے لے کر پاؤں تک تیل کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تو نے روزہ رکھا ہو، جب تو روزے کے اندر ٹھہرا ہو تو تیرا منہ جو ہے وہ کلام سے دھلتا ہو اور تو سر سے لے کر پاؤں تک تیل کے اندر ڈوبا ہو۔ لیکن یہ تیل کے اندر ڈوبنے سے بھی کیا ہم روزہ دار بن جائیں گے؟ کیا یہ روزہ خدا کو پسند ہوگا؟ میرے عزیزو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 10 کنواریاں
جو خداوند یسوع مسیح کا ویٹ کر رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، ان میں سے 5 عقل مند ہیں اور 5 بے وقوف ہیں۔ 5 نے اپنی کپیوں میں تیل ڈالا اور جو عقل مند ہیں انہوں نے بھی اپنی کپیوں میں تیل ڈالا۔ مشلوں کے اندر بے وقوف جو ہیں ان کی مشلوں کے اندر بھی تیل ہے، جو عقل مند ہے ان کی مشلوں کے اندر بھی تیل ہے، لیکن عقل مندوں نے مشلوں کے اندر تو تیل ڈالا ہی ڈالا ہے، لیکن انہوں نے ایکسٹرا تیل بھی رکھا ہے۔ اور جب وہ سو گئی، 10 کی 10 سو گئی، تو میرے عزیزو آدھی رات کو شور مچا ہے کہ دھولا آ گیا ہے۔ جب دھولا آیا ہے تو دھولا انہیں لے کر گیا ہے جن کی مشلیں جل رہی تھی، جنہوں نے ایکسٹرا تیل رکھا ہوا تھا، اور وہ تیل میرے عزیزو روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ جب خدا کے بندہ بزرگ داؤد کو مسح کیا گیا ہے تو کلام کہتا ہے کہ جب اسے تیل کے ساتھ مسح کیا ہے تو خدا کا روح خدا کے بندہ داؤد پر زور سے نازل ہوتا تھا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کے اندر، اس جو ہم نے پڑھی ہے متی کی انجیل کے اندر، اس کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تو روزے کے اندر ہو تو تیرا منہ دھلنا چاہیے اور تیرے سر کے اندر تیل ہونا چاہیے، یعنی کہ ہارون کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک تو روح کے اندر ڈوبا ہو، اور روزے کے اندر تیرا منہ جو ہے وہ کلام سے دھلتا ہو، یعنی کہ تو روح میں ڈوبا ہو اور تیرے آگے خدا کا کلام ہو۔ ایسا روزہ خدا کو پسند ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، میرے عزیزو خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے۔ لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ کون سا روزہ رکھا جائے؟ صبح سے لے کر شام تک کا، ایک شام سے دوسری شام والا، 7 دن کا، 3 دن کا، 40 دن کا، 80 دن کا، کون سا روزہ رکھا جائے؟ روزے کے اندر ہم کلام سے تو اپنا منہ دھو لیں گے، غسل لے لیں گے اور روح کے اندر بھی ڈوبے ہوں گے، لیکن اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ پاسٹر صاحب اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ میرے عزیزو، جب ہم یونا نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یونا نبی نے جب نینوا شہر کے اندر جا کر منادی کی ہے کہ اے نینوا کے لوگو توبہ کر لو، کیونکہ 40 روز کے بعد خدا نینوا کو تباہ کر دے گا۔ ایک دن کی منادی اس نے کی ہے، ایک دن کے اندر اس نے پریچ کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نینوا کے لوگ ہم سے کئی گنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ کوئی بڑی کنونشن نہیں ہوئے، کوئی کروسڈ نہیں ہوئے، بلکہ خدا کا بندہ یونا نبی راستے گلیوں کے اندر سے گزر رہا ہے اور یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ توبہ کر لو، خدا اسے تباہ کر دے گا، اس شہر کو تباہ کر دے گا۔ یہ بات میرے عزیزو ایک تک پہنچی، ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے، پہنچتی پہنچتی میرے عزیزو یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، اور اس شہر کے اندر جو لوگوں کی تعداد تھی میرے عزیزو، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تقریباً وہاں پر جو لوگ بستے تھے وہ 1,20,000 لوگ تھے۔ ایک دن کی منادی نے، صرف رات چلتے چلتے جو منادی کی ہے، اس کی ایک دن کی منادی نے اس پورے نینوا شہر کے اندر یہ کلام پہنچ گیا ہے، بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی ہے، 1,20,000 لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور روزے کے اندر ٹھہر گئے ہیں، اور جب یہ روزے کے اندر ٹھہرے ہیں، یونا نبی منادی کر کے چلا گیا اور یہ روزے کے اندر آ گئے۔ یونا نبی باہر جا کر، اس شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا ہے اور وہاں پر جا کر دن گن رہا ہے، اور ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا روزہ رکھوا دیا، انہوں نے اپنے جانوروں کو بھوکا رہنے دیا،
بادشاہ سے لے کر چھوٹے بچوں تک سب نے روزہ رکھ لیا اور روزے کے اندر ٹھہر گئے، اور صرف روزے کے اندر ٹھہرے ہی نہیں بلکہ انہوں نے میرے عزیزو اپنے ہاتھ کو بدی سے باز رکھا ہے، اپنے آپ کو بدی سے روک لیا ہے۔ پہلے یہ بدیاں کرتے اور ان کی بدی آسمان تک پہنچ گئی، اور جب انہوں نے خدا کا کلام سنا تو میرے عزیزو یہ روزے کے اندر آ گئے، روزے کے اندر ٹھہر گئے، اور میرے عزیزو انہوں نے اپنی بری روشوں سے بھی باز آئے، بری روشوں سے باز آئے۔ یونا نبی باہر ہے، 40 دن پورے ہوئے تو یونا نبی نے میرے عزیزو خدا سے کہا کہ یہ تباہ کیوں نہیں ہوئے؟ اگر تو نے انہیں تباہ نہیں کرنا تو مجھے مار دے۔ خدا نے کہا کہ یونا تو اتنا غصے میں ہے، اتنا ناراض ہے؟ کہتا ہاں میں اتنا ناراض ہوں۔ اور یہ میرے عزیزو کافی گرمی کے دن تھے، اور یہ باہر بیٹھا ہوا ایک جھونپڑی بنا کر خدا نے ایک کدو کی بیل کو حکم دیا، کدو کی بیل وہاں پر ہوگی، اور اس نے اس جھونپڑی کو گھیر لیا اور چھاؤں ہو گئی۔ اور جب صبح اٹھا تو خدا نے پھر ایک کیڑے کو حکم دیا کہ اس کو جا کر کاٹ، اس بیل کو۔ اس نے اس بیل کو کاٹا اور وہ سوکھ گئی۔ جب وہ سوکھ گئی تو پھر وہ غصے میں آ گیا، کہتا ہے کہ تو مجھے جان سے مار دے، تو مجھے جان سے مار دے، میں نے زندہ نہیں رہنا۔ اس نے کہا یونا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک بیل اگائی اور اسے بھی سکھا دیا ہے، وہ بھی سوکھ گئی ہے۔ میرے عزیزو خدا نے اس سے کہا یونا تو نے اس بیل کو نہ پانی دیا، نہ اس بیل پر محنت کی، یہ سوکھ گئی ہے تو تجھے اتنا دکھ ہے۔ یہ تو میرے لوگ ہیں، انہوں نے روزہ رکھ کر اپنی بری روشوں سے باز آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا ہے، تو میں انہیں کیسے ماروں؟ یہ تو میرے لوگ ہیں، انہوں نے روزے کے اندر ٹھہرے ہیں اور انہوں نے میرے عزیزو اپنی حالت کو بدل لیا ہے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو خدا ہمارا مدت کو نہیں بلکہ حالت کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے صبح سے لے کر شام تک کا روزہ رکھا ہے، کسی نے شام سے شام تک کا روزہ رکھا ہے، کسی نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے، کسی نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے، کسی نے 21 دن کا روزہ رکھا ہے، کسی نے 7 دن کا روزہ رکھا ہے۔ میرے عزیزو آپ 7 دن کا روزہ رکھیں، آپ شام سے لے کر شام تک کا روزہ رکھیں، آپ صبح سے لے کر شام تک کا روزہ رکھیں، آپ کو جو بھی روزہ آپ کے دل کے اندر آتا ہے آپ اس روزے کے اندر جا کر ٹھہریں۔ لیکن میرے عزیزو خدا مدت کو نہیں بلکہ خدا حالت کو دیکھتا ہے کہ روزے کے اندر ہم ٹھہرے تو ہیں لیکن کیا ہم نے گناہ کو چھوڑا ہے؟ کیا ہم نے اپنی بری روشوں سے باز آئے ہیں؟ کیا جو ہمارے بدن کا چراغ آنکھ ہے اس کو ہم نے درست کیا ہے، یا پھر پیٹ کو ہی، اپنی جان کو، صرف اپنی باڈی کو ہی دکھ دیا ہے؟ میرے عزیزو خدا کو وہ روزہ پسند ہے جس کے اندر ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں۔ میرے عزیزو خدا مدت کو نہیں حالت کو دیکھتا ہے، اس لیے میرے عزیزو جب روزہ رکھیں تو اپنی حالت کو بھی بدلیں۔ 2021 خدا نے آپ کو میرے عزیزو اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنی حالت کو تبدیل کریں اور روزے کے اندر ٹھہریں۔ جب آپ روزے کے اندر ٹھہر جائیں تو میرے عزیزو سر سے لے کر پاؤں تک آپ روح میں ڈوبے ہوں اور آپ کا ہر وقت دھیان خدا کے کلام پر ہو، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر خدا اپنے بندہ کو کہتا ہے، یشوع کو، کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ تو احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو روزے کے اندر ٹھہریں اور اپنی حالت کو تبدیل کریں اور روح میں ڈوب جائیں اور میرے عزیزو اپنی حالت کو تبدیل کریں۔ آپ کا دھیان کام کرتے بھی خدا کے کلام کی طرف ہو، آپ چلتے پھرتے جہاں پر بھی ہوں آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہو،
پھر آپ روزے کو بھول نہیں سکتے کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہوگا اور خدا کا روح آپ پر سایہ کرے گا تو میرے عزیزو وہ روزہ خدا کو مقبول ہوگا. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship to Lord. Hallelujah. ریبھارا سنتھوڑا راس. او جلال کے بادشاہ تیری شکر گزاری کرتے ہیں مہربان خدا. لشکروں کے رب تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے بادشاہ. خداوند آسمانی باپ، رحمتوں کے بانی، یہوہ یری، مہیا کرنے والے، چھڑانے والے، بچانے والے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا اس گہرے بھید کے لیے جو خدا تو نے شائن سٹار ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا ان لوگوں تک پہنچایا ہے. جب یہ لوگ خدا تیرے اس کلام کو سنیں تو میرے عزیزو، میرے خدا، یہ میرے عزیز جو مجھے دیکھ رہے ہیں خدا، یہ خدا وہی روزہ رکھیں جو خدا تجھے پسند ہے. او جلال کے بادشاہ یسوع کے نام میں پاسٹر عاشر منچا کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند یسوع کے نام میں خدا انہیں پاکستان کے اندر، انہیں بیرون ملک کے اندر کثرت سے خدا استعمال کر، کثرت سے خدا استعمال کر. جہاں پر یہ قدم رکھیں خدا وہاں پر سرفرازی تیری طرف سے خدا انہیں مل جائے. اور جلال کے بادشاہ یسوع کے نام میں خدا دعا کرتے ہیں میرے خدا، یسوع کے نام میں ان کی پوری ٹیم کے لیے خدا، ان کی ساری انتظامیہ کے لیے خدا میں تیرے حضور برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا یسوع مسیح کے نام میں زندگی کے ایام میں جس طرح یہ آگے بڑھیں، ان کا چینل، ان کی منسٹری، ان کی ٹیم، یہ خود یسوع مسیح کے نام میں ایک چمکتے ستارے ہوں، ایک شائن سٹار ہوں میرے خدا. یسوع مسیح کے نام میں خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جلال کے بادشاہ کہ تو نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں خدا ان لوگوں کے ساتھ مل کر تیرے کلام کو شیئر کر سکوں. میرا ایمان ہے خدا جب یہ لوگ سنیں گے تو 30 گنا، 60 گنا، بلکہ 100 گنا پھل لانے والے بن جائیں گے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.